إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. کچھ عجیب نظام چل رہا ہے، کچھ عجیب نظام عالم چل رہا ہے، جس کو دیکھو وہ اسلام سے ہی جل رہا ہے. کچھ عجیب نظام عالم چل رہا ہے، جسے دیکھو وہ اسلام سے جل رہا ہے. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں حق اور سچ ادا کروائیں، اور مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. سامعین کرام، آج ہمارے اس معاشرے میں جو چیزیں ہم لوگوں میں پائی جانی چاہیے تھی وہ لبرلزم نے آ کر نکال دی ہے، اور جو چیز اسلام میں نہیں ہونی چاہیے تھی وہ ہم لوگوں میں داخل کر دی گئی. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، اس چیز کا دعویٰ کرنے والے کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے نام پر، ان کی ذات پر جان بے قربان کرنے والے، اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے چلے جا رہے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ہم لوگوں کے لیے جاری فرمائے ان سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. آج سے چند دن پہلے ایک دنیا میں بہت ہی عجیب قسم کا دن منایا گیا جسے ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے، جس میں ہماری بچیاں حیا کو، غیرت کو پس پشت ڈال دیتی ہیں، جس میں آج کے ہمارے نوجوان بے غیرتی پر اتر آتے ہیں اور اپنی غیرت یہودیوں کو، کفار کو بیچ آتے ہیں. صرف چند منٹ کی، چند گھنٹوں کی لذت کی خاطر اسلام سے دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں. لبرلزم کا مقصد ہی یہی ہے کہ اسلام سے ہٹا کر یہود و نصارہ کی طریقے پر رواجوں کو اپنے زندگیوں میں عام کرنا ہے. لبرلزم کا مقصد یہ ہے کہ نماز سے ہٹا کر دکان میں لگانا ہے. لبرلزم کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو حیا سے ہٹا کر بے حیا بنانا ہے. لبرلزم کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے ہونے کے باوجود اٹھانا نہیں، موبائلوں میں اور نیٹ پر اور کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور ٹی وی VCR کے آگے ہم لوگوں نے بیٹھا رہنا ہے. لبرلزم کا مقصد صرف یہی ہے کہ ایک مسلمان کو اسلام سے باہر کر دینا ہے. ایک مسلمان کو اسلام ایک مذاق بنانے کا سکھانا ہے. آج ہم لوگوں نے خود ہی اپنے دین کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. کہ اے نبی محمد رسول اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہ جب گھر سے باہر نکلا کرے تو پردہ کیا کرے. آگے فرمایا کہ پردہ اس وجہ سے کیا کرے کہ تاکہ پتہ چلے کہ یہ مسلمانوں کی عورتیں.
پردہ اس وجہ سے کیا کریں تاکہ پتہ چلے کہ یہ صاحب حیا ہیں۔ پردہ اس وجہ سے کیا کریں تاکہ گلی میں پھرنے والے کتے نظریں اٹھا کر نہ دیکھیں۔ کسی عالم دین کے پاس ایک لڑکی گئی اور جا کے کہنے لگی کہ حضرت ایک مسئلہ درپیش ہے، اگر آپ اسے حل فرما دیں تو بہتر ہوگا۔ عالم دین نے پوچھا جی بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ جب میں گھر سے باہر نکلتی ہوں تو لڑکے، آوارہ لڑکے ہر چوک پر کھڑے ہوتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، گنگنانا شروع کر دیتے ہیں، مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں، مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا لڑکوں کے لیے کوئی قانون نہیں؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اگر کوئی شخص کسی گوشت کی دکان سے گوشت لے کے نکلے، ایسے ہی ہاتھ میں پکڑے پھر رہا ہو، تو راستے میں جو کتے بیٹھے ہوں گے وہ اس گوشت پر بھونکیں گے بھی صحیح اور اسے کوشش کریں گے کہ نوچ لیں اور چیر پھاڑ کر اس گوشت کو کھا لیں۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں بالکل اوپن کر کے مرغیوں کو چھوڑ دیا جائے، کوئی ان کا پنجرا نہ ہو، کھلی پھر رہی ہوں، کہیں سے بلی آتی ہے اور آ کے جھپٹ لیتی ہے اور لے کے بھاگ جاتی ہے اور اسے کھا پی جاتی ہے، آپ کے نصیب میں بھی نہیں چھوڑتے۔ اس میں غلطی بلی کی تو نہیں ہے، یا وہ جو آپ کے ہاتھ میں گوشت ہے اس میں قصور کتے کا تو نہیں ہے، کیونکہ آپ تو علل اعلان دعوت کرتے جا رہے ہیں کتوں کی۔ اسی طرح ایک باحیا لڑکی جب گھر سے نکلتی ہے تو اپنے آپ کو ڈھک کر نکلتی ہے تاکہ گلی کے آوارہ کتے اس پر بھونکے نہ، اسے کاٹنے کو، اسے نوچنے کو نہ دوڑیں۔ اور آج ہمارے اس معاشرے میں، اس مملکت پاکستان جس کا مطلب ہی لا الہ الا اللہ رکھا گیا تھا، جسے بنانے کا مقصد ہی اسلام کی دعوت کو عام کرنا تھا، جسے بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اسلام کے لیے، اللہ کے لیے زمین پر سجدہ کرنا آسان ہو، جسے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ دینی تعلیم کو عام کیا جائے، جسے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے عالم دین نکلے، حفاظ کرام نکلے، جسے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے لبرلزم کو ختم کر دیا جائے، آج اسی پاکستان میں، اسی پاکستان کی سرزمین میں بے حیائی عام ہو چکی ہے اور حیا کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں ہم لوگ، کسی بھی لڑکی کو ایک پھول دے کر اپنا بنانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ یقین کرو کہ اسلام میں اس چیز کی کہیں بھی اجازت نہیں ہے۔ جتنے بھی آزاد ہو جاؤ، جتنا بھی لبرلزم اختیار کر لو، جتنا بھی یہود و نصارہ کے طریقے پر چل لو، اسلام کہیں بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی ماں، بہن، بیٹی، بھانجی، کسی پر بھی تمہاری نظر پڑ جائے۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اسلام زنا کی اجازت نہیں دیتا، اسلام آنکھیں سینکنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یاد رکھو کہ کل روز قیامت جب اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے، جا کے وہاں بتاؤ گے کہ میں سونارا تھا، بڑا پیسے والا تھا، اللہ کہے گا تو کوئی پرواہ نہیں، تو سونارا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، تیرے پاس پیسہ بہت ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کوئی جا کے کہے گا یا اللہ میں حاجی تھا، اللہ کہے گا پرواہ نہیں۔ اچھا حاجی تھا، ٹھیک ہے، دوسرا نمازی تھا، ٹھیک ہے، صدقہ دینے والا تھا، ٹھیک ہے، زکوٰۃ دینے والا تھا، ٹھیک ہے، کیا اخلاق بھی پائے جاتے تھے تجھ میں؟ تو صدقہ بھی دیتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، حاجی بھی تھا، نمازی بھی تھا، تیرے پاس دھن دولت تھی، کیا اخلاق بھی پائے جاتے تھے؟ تیرے اندر اخلاق بھی تھے، تیرے اندر حیا بھی تھی، تیرے اندر انسانیت بھی تھی؟
حلال طریقے سے کبھی ہم کسی عورت کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے. ہاں تہمت لگانی ہو، غیبت کرنی ہو تو ہماری انگلیاں کھڑی ہوتی ہیں. اگر کسی کا مذاق اڑانا ہو، کسی کی دل آزاری کرنی ہو تو ہم سب سے آگے ہوتے ہیں. ہاں اگر یہاں پہ نکاح کی بات آ جائے، ہم کہتے ہیں کہ اس لڑکی سے نکاح پتہ نہیں کیسی ہوگی. میرے بھائی کیا تو خود صحیح ہے؟ کیا تیرا کردار صحیح ہے؟ کیا تو پاک دامن ہے؟ کیا تو حیادار ہے؟ ٹھیک ہے اللہ نے حیا عورت میں رکھی ہے، کیا تیرے اندر غیرت ہے یا تو بے غیرت ہو گیا ہے؟ ہمیشہ مرد کے اندر اللہ نے غیرت رکھی ہے اور عورت کے اندر اللہ نے حیا رکھی ہے. جب مرد بے غیرت ہو جائے تو عورت بے حیا ہو جاتی ہے. ہم جیسا کرتے ہیں، جیسا بیج بوئیں گے ویسی ہی فصل اٹھائیں گے. کبھی ایسا ہوا کہ گندم کا بیج بویا ہو اور وہاں سے چاول نکلا ہو، یہ چاول کا بیج بویا ہو وہاں سے گندم نکلی ہو، گنے کا بیج بویا ہو وہاں سے کپاس نکلی ہو، اور کپاس کا بیج بویا ہو وہاں سے گنے کی پیداوار ہوئی ہو. ایسا تو کبھی نہیں ہوتا. جو بوگے وہی کاٹو گے. اگر اپنے بچوں کی پرورش حلال طریقے سے کریں گے، اپنی آمدن میں حرام کو مکس نہیں کریں گے، حرام سے دور رکھیں گے اپنی آمدن کو، تو یقین جانے کہ ہمارے گھروں میں سے سلطان محمود غزنوی بھی پیدا ہوں گے، ہمارے گھروں میں سے امام بھی پیدا ہوں گے، ہمارے گھروں میں سے خطیب بھی پیدا ہوں گے، ہمارے گھروں میں وصیت کرنے والے، نصیحت کرنے والے بھی پیدا ہوں گے، اور ایسی نصیحت کرنے والے جن کی نصیحت کو سننے کے بعد دل بدل جائیں، ایسے پیدا ہوں گے. مگر شرط یہ ہے کہ ہماری آمدنی حلال ہو. ہماری کنڈیشن تو یہ ہے کہ ہم جس کے پاس کام کرنے جاتے ہیں ہمارا مالک سر پر ہو تو ہمیں عجیب لگتا ہے، اور اگر وہ ہٹ جائے تو ہم کام کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو مالک نہیں بیٹھا، اتنا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور مالک ہے تو مالک کے سامنے دے مار 4.5 صحیح ہے یا غلط ہے جانے دیں. اور اگر مالک نے کچھ تیزی دکھا دی تو کہتے ہیں کہ اچھا یہ اپنے آپ میں چالاک بن رہا ہے، اسے ہم بھی چالاک بن کر دکھاتے ہیں. اسے ایسا چونا لگائیں گے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ چونا لگا کیسے ہے. جب اس قسم کی ہماری آمدنی ہوگی تو ہمارے گھروں کی بیٹیاں باحیا نہیں ہوں گی، ہمارے بیٹے باغیرت نہیں ہوں گے، بے غیرت ہوں گے، ہماری بیٹیاں بے حیا ہوں گی. اور پھر ویلنٹائن ڈے بڑے جوش میں منایا جائے گا. ہمارے اہل و عیال میں سے نماز نکل گئی، ہمارے اہل و عیال میں سے عبادت نکل گئی، ہم لوگوں میں سے عبادت نکل گئی. عبادت کو ہم نے پس پشت ڈال دیا اور اس عبادت کی جگہ کو ہم کاروبار میں لے آئے. نماز کی جگہ ہم نے گاہک کو دے دی، نماز کے وقت کو گاہک کو ان کے سپرد کر دیا، نماز کے وقت کو اپنے کاروبار کے سپرد کر دیا. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور وہی نماز ہم لوگوں میں نہیں پائی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو باحیا کہا، اور ہماری ہی کوتاہی کی وجہ سے ہماری عورت بے حیا ہو گئی. ہمارے پیٹ میں لقمہ حرام کا گیا، ہم بے غیرتی کی طرف ہم نے بے غیرتی کی طرف چلنا شروع کر دیا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم جو کر رہے ہیں کیا وہ نیکی ہے یا بدی ہے. یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کا ثواب ہوگا یا اس کا گناہ ہوگا. اللہ کے حضور جب پیش ہوں گے، جب روح قبض کرنے والا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، یقین کرو کہ اس پیسے کو نہیں دیکھیں گے، تمہارا پیسہ ان کے لیے کچھ نہیں ہے. موت کا فرشتہ کبھی رشوت نہیں لیتا، اور اگر موت کے فرشتے سے بچ کر کرامن کاتبین تک پہنچتے ہیں تو کرامن کاتبین سوال کرنے میں ذرا بھی نرمی نہیں کریں گے. امیر ہے، غریب ہے، نیک ہے، بد ہے، جس قسم کا مرضی ہے ان کے سوال کرنے کا ڈھنگ ایک ہی ہے، ایک ہی طریقے سے وہ سوال کرتے ہیں. ان کے سوال کرنے کے طریقے میں وہی ایک ہی سختی ہوتی ہے، وہ بھی رشوت نہیں لیتے.
اس سے بھی بچ گئے، روز قیامت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے سے باز نہیں آئیں گے، وہ پیسہ دیکھ کے سور پھونکنے کا وقت نہیں تبدیل کریں گے، جو وقت متعین کیا اللہ تعالیٰ نے اسی وقت پہ سور پھونکیں گے اور دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ اللہ کا تو فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ ساری ہر چیز کو ختم کر دیا جائے گا، کل من علیہا فان، کی ساری چیزیں فنا کر دی جائیں گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو باقی رہے گا وہ صرف اور صرف رب ذو الجلال کا نام رہے گا۔ اللہ نے انسان کو کتنی نعمتیں عطا کی، پھل پھول دیے، پودے دیے، انسان کو خوشبو سونگھنے کے لیے بڑے خوبصورت قسم کے پھول دیے، انسان کو کھانے کے لیے بڑے خوبصورت قسم کے بڑے اعلیٰ قسم کے پھل دیے، بڑے طاقتور پھل دیے، انسان کو اپنے دروازے پر جھکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر دیے اور نماز کی سہولت دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عورت کا مقام اس طریقے سے بتایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی عورت آئی ہے۔ کم عمری میں آپ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کاش میری والدہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، وہ آواز دیتی اور میں نماز توڑ کر جواب دیتا۔ اس سے خود اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ ادا کروائے کتنے اعلیٰ ہیں۔ اللہ نے ماں کو کتنا عظیم درجہ دیا کہ خود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی، میں نماز توڑ کر جواب دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عورت بیوی کی صورت میں آئی ہے اور فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ عائشہ مجھے تمام ازواج سے سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے کم عمر، لاڈلی بیوی، اور اس کے علاوہ جتنی بھی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہیں وہ تمام کی تمام بڑی خوش رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک بیوی کے پاس جاتے تھے تو مسواک کر کے جاتے تھے، اس طرح جاتے کہ میری بیوی کو میں پسند آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے نا۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، دیکھیں تینوں چیزیں عورت کی صورت میں، تین رشتے اور بڑے اہم رشتے جو ہر انسان کی زندگی میں پائے جاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کس قسم کی وضاحت فرمائی۔ پہلا رشتہ والدہ کا، فرمایا کہ نماز توڑتا اور اپنی ماں کو جواب دیتا۔ دوسرا رشتہ بیوی کا، فرمایا کہ مجھے عائشہ تمام ازواج میں سب سے زیادہ محبوب ہے، جو اتنی زیادہ محبوب لاڈلی ہے تو خود سوچے کہ باقی کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ کتنی پیار کرنے والی ہوں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار کیا کرتے ہوں گے۔ پھر بیٹی کے روپ میں جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور حیا کا کردار دیکھیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وصیت فرماتی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ علی میرا جنازہ رات کے وقت نکالنا تاکہ کسی غیر محرم کی مجھ پر نگاہ بھی نہ پڑے۔ کیا تیری اور میری بیٹی، کیا تیری اور میری بہن حضرت فاطمہ سے زیادہ پاک ہے؟ اس میں ایسا کیا ہے؟ کس چیز کو دیکھ کر میں اسے آزاد چھوڑ دوں؟ وہ بھی تو ایک عورت ہی ہے اور وہ بھی ایک عورت تھی۔ ان کا درجہ دیکھ لیں، ان کی حیا کی حالت دیکھ لیں کہ وہ اپنا جنازہ بھی رات کے وقت نکالنا چاہتی ہیں تاکہ کوئی غیر محرم میرے جنازے پر نگاہ نہ ڈالے۔ اور آج ہماری عورتیں، ہماری بہن بیٹیاں
خوبصورت لباس پہن کر بن سنور کر بازار میں جاتی ہیں تاکہ لوگ اچھی نگاہ سے مجھے دیکھیں، مجھے دل بھر کر دیکھیں، آنکھیں تسلی کے ساتھ سینک لیں۔ اور انہیں اس سب کی اجازت دینے والے کون؟ ہم خود مرد ہیں، اور ہم مردوں کی غیرت مر چکی، اس وجہ سے ہماری غیرت کے جنازے ہماری عورتوں کی صورت میں باہر نکلتے ہیں۔ اور جب باہر نکلتے ہیں عیاش لوگ ہماری عورتوں کی طرف نظریں صرف نہیں گاڑتے، قدم بھی بڑھاتے ہیں، اور جب قدم بڑھاتے ہیں اس عورت تک، اس بچے تک پہنچتے ہیں، اس کے بعد ان کا ریلیشن شروع ہوتا ہے۔ پھر اس قسم کے دن ویلنٹائن ڈے بھی منائے جاتے ہیں اور علی اعلان منائے جاتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ مسلمان آج اتنا گر چکا ہے، بتایا جاتا ہے کہ آج میری غیرت مر چکی ہے، بتایا جاتا ہے آج میں بے غیرت ہو چکا ہوں۔ اور اس میں قصور ہم لوگوں کا ہے، والد کا ہے، بھائی کا ہے، بیٹے کا ہے۔ والد اگر اپنی بیٹی کی تربیت صحیح کرتا تو آج وہ ویلنٹائن ڈے کے دن ویلنٹائن ڈے نہ مناتی۔ ایک بھائی اپنی بہن کو محبت بھی دیتا اور اس کی حفاظت بھی کرتا تو آج میری بہن ویلنٹائن ڈے نہ مناتی۔ ایک شوہر اپنی بیوی کی حفاظت کرتا، اسے اتنا محبوب بناتا جتنا دوسروں کے چکر میں پھرتا ہے، تو یقین جانے کہ آج کسی کی بیوی ویلنٹائن ڈے نہ مناتی۔ یہ سارے رشتے ہم لوگوں کے گھر کے ہی رشتے ہیں۔ باہر کا کوئی خبیث آ کر اس پر ڈاکہ ڈالے، اس کی جرت کیسے ہو سکتی ہے؟ اسے ہمت دینے والے، اسے حوصلہ دینے والے تو ہم خود ہیں۔ ہم خود ہی بگڑتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے اندر ہی غیرت نہیں رہی، جس کی وجہ سے ہماری ماں، بہن، بیٹی بے حیا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ خدا را اپنے آپ کو بدل لو، اسلام کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لو۔ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے غیرت عطا فرما، یا اللہ میرے گھر والوں کو، میرے گھر کی عورتوں کو حیا عطا فرما، یا اللہ مجھے ہدایت کا راستہ عطا فرما تاکہ میں ہدایت کے راستے پر آ کے نماز بھی پڑھوں، قرآن بھی پڑھوں، اپنا رزق حلال تلاش کروں اور حلال رزق لے کر گھر آؤں، میرے بچوں کے پیٹ میں حرام کا نوالا نہ جائے۔ اور جس دن ہمارے بچوں کے پیٹ میں حرام کا نوالا نہیں جائے گا، حلال کا نوالا جائے گا، یقین کریں کہ پھر آئمہ پیدا خود ہی ہوں گے۔ نہیں تو آج جو ہماری حالت ہے وہ اس قسم کی ہے کہ ہماری آمدنی حرام ہے، عبادت سے ہم بھاگتے ہیں، اخلاق سے ہم بھاگتے ہیں، نیک اعمال سے ہم بھاگتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت سے ہم بھاگتے ہیں۔ صرف نماز، قرآن ہمیں نہیں بچا سکتے۔ اگر بچنا ہے تو خود بھی صحیح ہو جاؤ اور دوسروں کو بھی صحیح کرو۔ اسلام کا پیغام ہی یہی ہے کہ پہلے اپنی تحقیق کرو، اپنے اندر کی غلاظت کو ختم کرو، اس کے بعد دوسرے کی طرف جاؤ اور اس پر انگلی نہ اٹھاؤ، اس کی غیبت نہ کرو، اس پہ تہمت نہ لگاؤ، اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اس کی کھلی نہ اڑاؤ، بلکہ اس کے پاس جاؤ، اسے یہ بتانے کے لیے جاؤ کہ اسلام یہ حکم دیتا ہے۔ یہ جو ہمارے طریقے ہیں یہ اسلام کے مطابق نہیں، ہمارے لباس اسلام کے مطابق نہیں، ہمارے چہرے، ہمارے سر، ہمارے پیر اسلام کے مطابق نہیں، ہمارے سننے والے کان اسلام نہیں سنتے، ہماری بولنے والی زبان اسلام نہیں بولتی، ہماری دیکھنے والی نگاہ اسلام نہیں دیکھتی۔ ہم بالکل یہود و نصارہ کے طریقے پر چلے جا رہے ہیں۔ خدا را خود کو بھی بچاؤ اور دوسروں کو بھی بچنے کی دعوت دو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہمارے گھر والوں کو باحیا باغیرت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیں۔